ایک طرف مدینہ میں اداسی کا سما تھا، دوسری طرف عرب قبائل اسلام چھوڑ رہے تھے۔ مسلمہ کذاب جیسے شیطان نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک ہی راستہ بچا، سیف اللہ کو میدان میں اتارنا۔ پھر تاریخ کی وہ خوفناک ترین لڑائی لڑی گئی جس سے روح کانپ جاتی ہے۔ یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ اسلام کی زندہ رہنے کی جنگ تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی کا زخم ابھی تازہ تھا۔ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور کئی جگہوں پر جھوٹے نبی پیدا ہو گئے، مگر ان میں سے سب سے زیادہ خطرناک مسلمہ کذاب تھا۔ اس نے نہ صرف نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا بلکہ ایک بہت بڑی فوج جمع کر لی۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ کئی صحابہ کا مشورہ تھا کہ ابھی دفاعی حکمت عملی اپنائی جائے، لیکن خلیفہ اول کا فیصلہ اٹل تھا، دین میں رتی برابر کمی برداشت نہیں کی جائیں گے۔ لشکر کو تیار کرنے کا حکم دیا، لیکن سب سے اہم اور سب سے مشکل جنگ کی کون سی سپہ سالار کا انتخاب کیا جائے؟ وہ کوئی اور نہیں، وہ تھا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اسے حکم دیا، اے خالد، مسلمہ کی طرف جاؤ اور اس فتنے کو ختم کر دو۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا لشکر مدینہ سے نکلا، مگر ان کے سامنے صرف ایک باغی فوج نہیں تھی بلکہ اسلام کا مستقبل داؤں پر لگا ہوا تھا۔ راستے میں انہیں کئی چھوٹے قبائل سے نمٹنا پڑا، لیکن ان کی اصل منزل یمامہ کا وہ میدان تھا جہاں مسلم کذاب جیسے شیطان لشکر کے ساتھ بیٹھا تھا۔ مسلمہ کی فوج نہ صرف تعداد میں زیادہ تھی بلکہ وہ اپنے علاقے میں لڑ رہے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ یہ جنگ محض تلواروں کی نہیں بلکہ اعصاب کی جنگ ہے۔ یمامہ کا میدان تپ رہا تھا، ایک طرف 40,000 کا وہ لشکر تھا جو اپنے جھوٹے نبی مسلمہ کے لیے مر مٹنے کو تیار تھا، اور دوسری طرف 13,000 جانصار اسلام تھے جن کی قیادت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کر رہے تھے۔ جنگ شروع ہوئی، مگر یہ جنگ اور جنگوں سے بہت مختلف تھا۔ مسلمہ قذاب کی جنگجو پاکڑوں کی طرح حملے کر رہے تھے۔ ان کا حملہ اس قدر شدید تھا کہ مسلمانوں کی قدم اکڑنے لگے۔ یہ اسلام کی تاریخ کا وہ مقام تھا جہاں بڑے بڑے صحابہ پریشان ہو گئے۔ مسلمہ کا قبیلہ اس قدر طاقت سے لڑ رہے تھے کہ وہ مسلمانوں کی خیموں تک پہنچ گئے، یہاں تک کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی خیمے پر حملہ ہوا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ لشکر میں مختلف قبائل شامل ہیں اور حمامی کی وجہ سے کمانڈ کمزور پڑ رہی ہے، لوگ ایک دوسرے کو پہچان نہیں پا رہے تھے۔ ایسے میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے وہ فیصلہ کیا جو صرف ایک عظیم جرنیل ہی کر سکتا تھا۔ انہوں نے آواز دی، اے لوگو، اپنی اپنی صفیں الگ کر لو۔ انہوں نے مہاجرین کو الگ کیا، انصار کو الگ کیا۔ چاہتے ہیں کیوں؟ تاکہ ہر قبیلے کو پتہ چلے
کہ بزدلی کس کی طرف سے دکھائی جا رہی ہے اور بہادری کا جھنڈا کون بلند کر رہا ہے۔ یہ ایک غیرت کا امتحان تھا۔ ہر قبیلے میں جذبہ پیدا ہو گیا کہ آج اسلام کا جھنڈا ہمارے ہاتھوں سے نہیں گرنا چاہیے۔ پھر دنیا نے وہ منظر دیکھا جس کی مثال نہیں ملتی۔ ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ اپنے دستے کے ساتھ ڈٹ گیا۔ زید بن خطاب رضی اللہ عنہ پکار اٹھے، اے لوگو دشمن پر ٹوٹ پڑو جب تک شہید نہ ہو جائے۔ میدان میں نعرہ تکبیر گونجنے لگا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ اب وقت آ گیا کہ دشمن کے سر پر آخری وار کیا جائے۔ انہوں نے اپنی تلوار نکالی اور دشمن کی صفوں پر حملہ آور ہوئے۔ مسلمہ قذاب کے قریب پہنچنے کی کوشش کرنے لگے۔ میدان جنگ میں خون کی ندیاں بہہ رہی تھی، لیکن مسلمہ کا لشکر اب بھی پہاڑ کی طرح جمع ہوا تھا۔ اسی دوران حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی نظر ایک باغ پر پڑی۔ مسلمہ قذاب کا 40,000 کا لشکر اب ایک بڑے باغ میں پناہ گزین ہو چکے تھے اور باغ کا دروازہ اندر سے مضبوطی سے بند تھا۔ مسلمانوں کے لیے اندر داخل ہونا ناممکن نظر آ رہا تھا۔ ایسے میں ایک ایسی قربانی کی داستان رقم ہوئی جس نے عقلوں کو دنگ کر دیا۔ حضرت برا بن مالک رضی اللہ عنہ جو کہ اپنی بہادری میں مشہور تھے، وہ آگے بڑھے اور ایک ایسی فرمائش کی جس نے سب کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ انہوں نے کہا، مجھے ایک ڈال پر بٹھا نیزوں کے سہارے دیوار پر چڑھا دو۔ صحابہ کرام یہ سن کر ہکا بکا رہ گئے، لیکن برا بن مالک رضی اللہ عنہ کا اصرار جنون کی حد تک تھا۔ انہیں ڈال پر بٹھایا گیا اور دیوار پر چڑھایا گیا۔ جیسے ہی وہ اندر گرے، ہزاروں کی فوج ان پر ٹوٹ پڑی، لیکن وہ شیر کی طرح لڑتے ہوئے دروازے تک پہنچ گئے اور دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھولتے ہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنے دستے کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ اب یہ کوئی عام جنگ نہیں تھا، یہ وہ حدیقۃ الموت یعنی موت کا باغ تھا، جہاں قدم رکھنے کی جگہ نہیں بچی تھی۔ زمین انسانی خون سے کیچڑ بن چکی تھی۔ مسلمہ کی جنگجو اب جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، لیکن خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی تلوار اب کسی کو معاف نہیں کرتی۔ لڑائی کی شدت کا یہ علم تھا کہ اس دن اسلام کے نام حافظ قرآن بڑی تعداد میں شہید ہوئے، جن کی یاد میں بعد میں قرآن پاک کو کتابی شکل میں جمع کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اسی افراتفری میں وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ کی نظر مسلمہ قذاب پر پڑی تو انہوں نے اپنا نیزہ پوری قوت سے مسلمہ کو مارا۔ نیزہ مسلمہ کی سینے کے آر پار ہو گیا اور وہ منافق وہی ڈیر ہو گیا۔ مسلمہ کی مرتے ہی اس کی فوج کی حوصلے ٹوٹ گئے اور جو بچ گئے وہ میدان سے بھاگنے لگا۔ جنگ ختم ہو چکی تھی، لیکن امامہ کی فضاؤں میں آج بھی ایک عجیب سی اداسی تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ایک ایسی ریاست کو بچا لیا تھا جو ٹوٹنے کے قریب تھی۔ اس جنگ میں 1200 کے قریب مسلمان شہید ہوئے، جن میں سے 700 حافظ قرآن تھے۔ یہ اسلام کی تاریخ کا وہ پہلا موقع تھا جب اتنی بڑی تعداد میں حافظ قرآن ایک ساتھ شہید ہوئے۔ جب یہ خبر مدینہ پہنچی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دل بھر آئے۔ اسی لمحے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ تاریخی مشورہ دیا جس کا احسان آج پوری امت مسلمہ پر ہے۔
انہوں نے فرمایا خلیفہ اگر حافظ قرآن اسی طرح جنگوں میں شہید ہوتے رہے تو ہمیں ڈر ہے کہ کہیں قرآن کا کوئی حصہ ضائع نہ ہو جائے، لہذا اسے ایک کتاب کی شکل میں جمع کرنے کا حکم دیجیے۔ اور یوں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی اس فتح نے قرآن پاک کی حفاظت کا وہ راستہ کھولا جس سے ہم آج مصحف کی شکل میں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ثابت کر دیا کہ سیف اللہ کا لقب انہیں کسی وجہ سے ملا تھا۔ انہوں نے ثابت کیا کہ جب باطل اپنی پوری عروج پر ہو اور جھوٹ کی علمبردار لاکھوں میں ہو، تب بھی حق کا ایک سپاہی اگر اللہ کی نصرت پر یقین رکھے تو وہ پوری دنیا کا رخ موڑ سکتا ہے۔ اس فتح نے نہ صرف اتنا ارتداد کی کمر توڑ دی بلکہ رومی اور ایرانی سلطنتوں کو یہ پیغام بھیج دیا کہ اب عرب وہ پرانا عرب نہیں رہا، اب ایک نئی طاقت بیدار ہو چکی ہے جس کی قیادت ایک ایسے جرنیل کر رہا ہے جو موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکرانا جانتا ہے۔ دوستو، امامہ کی یہ جیت تو صرف ایک شروعات تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے سامنے اب دنیا کی وہ دو عظیم سلطنتیں تھیں جن سے ٹکرانے کا کوئی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اب عراق اور شام کی سرحدوں کی طرف بڑھنے والے تھے۔ اگر آپ سیف اللہ کی فتوحات کا اگلا باب یعنی عراق کی فتح دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں اور اپنی رائے کا اظہار کریں۔ میں ہوں آپ کا میزبان الناصر وائس سے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔